السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا صلح حدیبیہ 6 ہجری سے فارغ ہونے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیج کر مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے رومی پیٹریٹ کے نام بھی تھا، جسے عرب مقوقس کہتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر مقوقس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت حاطب سے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ جب وہ اسکندریہ سے چلنے لگا تو 2 قبطی لڑکیاں ان کے ساتھ کر دیں کہ ان کی طرف سے حضور کی خدمت میں نظر کی جائیں۔ ساتھ ہی ایک خط رسول اللہ کو روانہ کیا جس میں لکھا کہ میں 2 لڑکیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ یہ 2 لڑکیاں حضرت ماریہ اور حضرت سیرین تھیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں دونوں حضرت حاطب کی تبلیغ سے سعادت با اسلام ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حاطب نے انہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ 8 ہجری میں ان کے بطن سے رسول اللہ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور 17 یا 18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت ماریہ ان کی وفات پر بے اختیار رونے لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشک بار ہو گئے۔ اہل سیرہ کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک ازواج مطہرات سے کرتے تھے ویسا ہی حضرت ماریہ سے کرتے تھے اور انہیں بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم کی والدہ یعنی حضرت ماریہ دونوں اسی قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی دوسری پر نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ماریہ نہایت پاک باز اور نیک سیرت تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ماریہ کا اعزاز و اکرام برقرار رکھا۔ حضرت ماریہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں محرم 16 ہجری میں وفات پائی۔ امیر المومنین نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کر